अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 201 का लेक्चर नंबर 31 एंड 32 करेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 31 है आपके पास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड रोल्स एंड स्कोप। टॉपिक 139 के अंदर हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ लर्निंग लैंग्वेज है क्या। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड जो है ये क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। यानी कि अगर मैं कहती हूँ हम सब जानते हैं क्योंकि हम लोग अभी 31 लेक्चर तक आ चुके हैं, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें पढ़ लिया कि लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है चाइल्डहुड के लिए। तो जब हम देखते हैं ना कि जो बच्चे जो कि एक्सपोज करते हैं मल्टीपल लैंग्वेज को एट अर्ली एज, उनके पास बेटर चांस होता है कि वो प्रोफिशिएंट हो जाते हैं इन लैंग्वेज के अंदर। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना या एकेडमिक कैरियर में आते हैं तो वो उन्हें इन लैंग्वेज से पर काफ़ी अबूर हासिल होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। लैंग्वेज लर्निंग जो है ये इंटीग्रेटेड होती है इंटू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चा जो है उसके पास मल्टीपल लैंग्वेज हैं, वो सिमल्टेनियसली सीख रहा है उन्हें। जैसे कि इंग्लिश हो गया स्कूल के अंदर, उर्दू हो गया होम के अंदर, अनदर लैंग्वेज स्पोकन इन देयर लोकल कम्युनिटी। अब इसमें कुछ की एरियाज हैं जो कि जिन पर फोकस किया जाता है, लाइक वोकेबलरी डेवलपमेंट। ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है लैंग्वेज लर्निंग का। यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनके पास हर हाल में स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी होनी चाहिए। अब इस वोकेबलरी की वजह से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली। विदाउट दिस वोकेबलरी बच्चा जो है उसका ग्रास्प नहीं होगा लैंग्वेज के ऊपर। फिर है दिस ग्रामर एंड सिंटैक्स। अब जब बच्चा जो प्रोग्रेस कर रहा होता है ना लर्निंग डेवलपमेंट का, तो एक लेवल आता है और उस लेवल के अंदर बच्चा जो होता है वो सीखता है कि वर्ड क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बच्चा जो होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और सेंटेंस को ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म ला के सीखता है। यानी कि वो जिस तरह मेच्योरिटी की तरफ जाता है उसी तरह वो उसमें समझ ज़्यादा आना शुरू हो जाती है सेंटेंसेस की। फिर है फिलॉजिकल अवेयरनेस। और फिलॉजिकल अवेयरनेस जो है ये वो एबिलिटी है जो कि रिकग्नाइज करती है और मैनिपुलेट करती है साउंड्स को इन अ लैंग्वेज। याद रखें, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड मैनिपुलेट द साउंड इन लैंग्वेज। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर अगर देखा जाए ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इससे होता क्या है कि बच्चे की रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन्हांस होती हैं। देन आपके पास आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जो है इसे अगर मैं कहूँ कि ये सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज को कहा जाता है। लाइक इसमें हम सिंपल यूजेज की बात नहीं करते, हम इसमें स्टाइल ऑफ लैंग्वेज देखते हैं। हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा स्टाइल जो है वो यूज़ करना है किस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। टॉपिक 140 है इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्बलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्बलाइजेशन है क्या। सिम्बलाइजेशन जो है ये रेफर करती है यूज़ ऑफ सिम्बल्स को। अब जैसे कि हम कह सकते हैं पिक्चर हो गया, रिटन वर्ड्स हो गए, जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज़ को, एक्शन को। अगर हम डिजिटल एज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स जो है ये अफेक्टिवली यूज़ करते हैं सिंबल फॉर वर्ड फॉर्मेशन एंड लर्निंग द अल्फाबेट। अब जी हम देखते हैं कि सिम्बलाइजेशन जो है उसके किस तरह उसे यूज़ किया जाता है। सिंपल आपको ये क्वेश्चन आता है कि आप बताएं जी इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्बलाइजेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्बलाइजेशन में देखें तो हमारे पास आता है कि सिम्बलाइजेशन एज फाउंडेशन फॉर लिटरेसी। फाउंडेशन स्किल्स होते हैं ये, इनमें बच्चे को वो अलाउ करता है कि किस तरह अपने अंडरस्टैंड करना और यूज़ करना है रिटन लैंग्वेज को। फिर सिम्बलाइजेशन एज मल्टी मॉडल अप्रोच। अब ये बच्चों को अलाउ करती है कि वो कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, एक्शंस को और थॉट्स को। अब ये जो मल्टी मॉडल अप्रोच होती है ना, ये बच्चों को एक और भी चीज़ अलाउ करती है, लाइक वो बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं देमसेल्व्स इन अ वैरायटी ऑफ वे। अब इसमें होता क्या है कि बच्चा जो होता है वो डेवलप करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। फर्दर हम देखते हैं तो सिम्बलाइजेशन एज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ये बच्चे को अलाउ करती है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। यानी कि कोई कम्प्लेक्स लर्निंग टास्क को अगर वो कर रहा है तो वो इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वजह से यानी कॉग्निटिव स्किल्स की वजह से उसे अच्छे से
परफॉर्म कर सकता है। सिम्बलाइजेशन एज अ टूल फॉर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिर है जी सिम्बलाइजेशन। अब देखिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, तो इसमें अगर हम देखें तो सिम्बल्स होते हैं ना बच्चे यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को। अब वो सेफ है, नॉन थ्रेटनिंग वे में है, तो भी वो सिम्बल्स को यूज़ कर रहे होंगे। अब इससे होता क्या है कि उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। देन सिम्बलाइजेशन इन द अर्ली चाइल्डहुड कैरिकुलम। अब ये जो सपोर्ट करता है सिम्बलाइजेशन को अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम के अंदर, लाइक इसमें हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोवाइड करता है बच्चे को वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये जो एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं ये सिम्बल्स के साथ हो रहे होते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज पाई जाती हैं जिससे बच्चे यूज़ भी करते हैं और क्रिएट भी करते हैं सिम्बल्स को। टॉपिक 141 है रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब टीचर जो है वो वेरियस रोल प्ले करती है, सच एज लर्नर, फैसिलिटेटर। टीचर खुद लर्नर भी होती है, फैसिलिटेटर भी होती है, असेसर भी होती है, मैनेजर भी होती है। लाइक अगर मैं फैसिलिटेटर कहती हूँ तो क्या करती है टीचर? टीचर फैसिलिटेट करती है बच्चों के क्यूरीज को लेकर, उनके कन्फ्यूजन्स को देकर। असेसर, इसका मतलब है कि वो एवलेट कर रही है स्टूडेंट की स्किल्स और बिहेवियर को। मैनेजर मीनिंग वो मैनेज कर रही है एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल बच्चों के लिए हो रही होती हैं। लैंग्वेज टीचर के एक और काम है कि वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो स्पेसिफिक लैंग्वेज के फंडामेंट्स को आसानी से समझ सकें, उनमें मास्टर्स कर सकें। तो टीचर क्या करती है? वो स्टार्ट करती है जनरली विद द कोर एलिमेंट ऑफ अ बेसिक ग्रामर ऑफ फॉर्मेट एंड द प्रोग्राम मोर कम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स, यानी कि वो कोर्स स्टार्ट होती है देन वो कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। अब टीचर जो होती है वो क्रिएट करती है सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसके अंदर वो क्रिएट करेगी सेफ वेलकमिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट जिसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ये इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए होगी। इससे बच्चे को क्या होगा कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो इंकरेज कर रही है स्टूडेंट्स को। देन है प्लानिंग एंड डिलीवरिंग अफेक्टिव लेसन। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना कि आप बताओ कि लर्नर टीचर क्या क्या काम कर सकती है या बेनिफिट्स क्या हैं लर्नर टीचर के, तो भी आप यही रोल लिखोगे। काम क्या कर सकती है, रोल उसका क्या है वो भी, तभी आप ये पॉइंट्स लिखोगे। क्रिएटिव सपोर्टेड लर्निंग एनवायरनमेंट, कम टाइम है तो सिंपल पॉइंट लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं तो डिस्कस करते जाएं। प्लानिंग एंड डिलीवरी इफेक्टिव लेसन। अफेक्टिव लेसन प्लानिंग और डिलीवरी जो है ये एसेंशियल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। देखिए जब हम देखते हैं कि किसी का जो लर्निंग लेसन प्लान होता है वो क्रूशियल होता है अफेक्टिव टीचिंग के लिए। इसमें एग्जीक्यूशन जो होती है वो रेफर की जाती है टू द डिलीवरी। जितना अच्छा टीचर डिलीवर करेगी उतना ही अच्छा बच्चे को समझ आएगा। अब जी हम बात करते हैं टीचर शुड प्लान लेसन दैट आर। अब टीचर कौन कौन से लेसन को प्लान कर सकती है, कैसे कर सकती है? वो इंगेज करती है, चैलेंजिंग करता है। वो लेसन जो इंगेजिंग होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, इसमें नीड एबिलिटीज़ पाई जाती हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्रिएट करे एक्टिविटीज़ और फिर वो उन्हें, अब ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके वजह से बच्चे की फुलफिल की जा सकती है डिज़ायर नीड। फिर जी यूजिंग अ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ये इसमें हम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं। टीचर जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को, लाइक वो यूज़ लैंग्वेज इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इंक्लूडिंग थ्रू पेयर एंड ग्रुप वर्क, रोल प्ले एंड डिस्कशन। फिर जी आपके पास आता है इंकरेजिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट आउटसाइड द क्लास। अब क्लासरूम के आउटसाइड टीचर कैसे इंकरेज कर सकती है? टीचर कर सकती है लाइक वो सच एज थ्रू लैंग्वेज क्लब्स और कल्चर इवेंट। अब वो कल्चर इवेंट और लैंग्वेज क्लब की मदद से भी कर सकती है। इसमें वो इंकरेज कर सकती है स्टूडेंट्स को कि वो उन्हें इंगेज करती है विद ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, जिसमें फिल्म्स हो गई, ड्रामा हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न शोज़ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि मतलब स्ट्रेटजीज टीचर यूज़ कर सकती है। टॉपिक 142 है आपके पास रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग, पीयर्स इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो तीनों आपके पास एरियाज हैं ना, यानी कि पेरेंट्स, सिबलिंग और पीयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। अब बच्चे अब वो इंटरेक्ट करते हैं, टॉक करते हैं, गाइड करते हैं, इवन वो प्ले करते हैं एक दूसरे के साथ, तो भी बच्चा जो होता है उसके वो बहुत से लफ्ज़ सीख रहा होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिबलिंग की तरफ जा रहा होता है, यानी वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा होता है।
دین فردر جیسے جیسے اس کی انٹریکشن بڑھتی ہے وہ اس کی لینگویج ہوتی ہے وہ انہانس ہو رہی ہوتی ہے. اب پیرنٹس کیسے بچوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں لینگویج ڈیولپمنٹ کے اندر؟ لائک وہ بات کر سکتے ہیں وٹ دے آر سیئنگ، وٹ دے آر ڈوئنگ، ہاؤ تھنگس فیل بائی ٹیکنگ ود دا چائلڈ، لائک بائی ٹاکنگ ود دیئر چائلڈ اینڈ انٹریکٹنگ ود دیم. پیرنٹس بلڈ لینگویج اینڈ سوشل اسکلز. اگر ہم رول آف پیرنٹ کی بات کرتے ہیں تو لینگویج ماڈل کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو فرسٹ جو لینگویج ماڈل ہوتا ہے نا وہ پیرنٹس ہوتے ہیں بچوں کے لیے. وہ بچوں کو پرووائڈ کر رہے تھے ایکسپوئر ٹو دا ساؤنڈ ورڈ گرامر آف دیئر نیٹو لینگویج. کوشچن اگر آپ کے پاس آتا ہے کہ ہاؤ کین یو سپورٹ یور چائلڈ ایجوکیشن، تو آپ اس میں پوائنٹس لکھو گے کنڈکسو انوائرمنٹ، آپ میچور نرچرنگ ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرو گے. نان اکیڈیمک انٹرسٹ، اس میں آپ لرننگ تھرو گیمز اور پلے کی بات کرو گے. ریگولر کمیونیکیشن ود ٹیچر. کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسوسیشن ہوتے ہیں، لائک انوالو ہوتے ہیں ایسوسیشن لائک مدر اور ٹیچر ایسوسیشن ہو گئی. مینٹیننگ ریگولر کانٹیکٹ ود دا ٹیچر. پھر جی آپ کے پاس 4 پوائنٹ ہے انکریج کوشچننگ، آسک کوشچنس، دیٹ از ویری اسینشیل فار لرننگ. پھر جی پازیٹیو ایگزامپل، سیٹنگ اے پازیٹیو ایگزامپل. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو ایگزامپل سیٹ کرے بچوں کے لیے. اب سبلنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سبلنگ جو ہیں وہ بچوں کو مطلب سبلنگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انگیج ہوتے ہیں لینگویج پلے اور کنورسیشنس کے اندر، جس کے اندر وہ ینگر سبلنگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں لینگویج اسکلس کو. اگر فار انسٹنس ہم کہتے ہیں کہ آرگنائز کمپٹیشن، آپ بچوں کے درمیان کمپٹیشن کروائیں اور دیکھیں کہ وہ کون سی لینگویج چوز کر رہے ہیں گیم کے اندر، دین آپ اسے کریکٹ کریں. رول آف پیر انٹریکٹنگ ود پیر پرووائڈ فریڈم ود. اب کہا گیا کیا کہ بچے جو اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اپرچونیٹیز، جس کی وجہ سے وہ پریکٹس کرتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں اپنی لینگویج اسکلس کو. چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ انگیج کرتے ہیں، کوپریٹ کرتے ہیں. لائک انگیج کرتے ہیں کس طرح؟ کوپریٹو پلے کے اندر انہیں کلیبریشنس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، کوپریشنس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، کنورسیشنس کے اندر، نیگوشیشنس کے اندر. یہ ان کی لینگویج اسکلس کو انہانس کرنے میں کام آتا ہے. یہ تھا جی لیکچر نمبر 31. جلدی سے 32 کو کرتے ہیں اسٹارٹ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. کہیں نہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیا کریں. ڈیزائننگ افیکٹو لینگویج لرننگ کریکولم ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. جب ہم انسٹرکشنل مٹیریل کی بات کرتے ہیں نا لرننگ لینگویج کے لے کر، تو یاد رکھیے گا یہ جو انسٹرکشنل مٹیریل ہوتا ہے یہ کروشل ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے افیکٹو لرننگ کے اندر. اگر ہم انسٹرکشنل مٹیریل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آئے گا کہ ٹیچر اور اس کے مطلب ٹیچر جو ہوتی ہے ریکوائر فار دا ٹیچر اینڈ امپورٹنٹ فار دیم. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے ایکسپوجر ٹو نیو ووکیبلری، گرامر، لینگویج فنکشنز. اب جب ہم لینگویج فنکشنز کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ٹیچر ہے وہ کروشل رول پلے کرتی ہے ٹیچنگ مٹیریل کو لے کر، لائک سچ ایز ایکٹیویٹی مٹیریل ہو گیا، ورک بورڈ ہو گیا، ریسورسز ہو گئی جس کو وہ ٹیچنگ پروسیس کے اندر یوز کر رہی ہوتی ہے. اب ٹائپ آف انسٹرکشن مٹیریل دیکھ لیتے ہیں. مختلف ٹائپس ہوتی ہیں انسٹرکشن مٹیریل، تو ہم دیکھتے ہیں جس میں ٹیکسٹ بک ہو گئی، ورک بک ہو گئی، آڈیو ہو گیا، ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی، لینگویج گیمز ہو گئی جس میں ہم ورڈ پزلس کو لے کے آتے ہیں، اس میں کمبائننگ الفابیٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ریئل لائف مٹیریلز یوز ہوتے ہیں سچ ایز نیوز پیپر اینڈ میگزینس. پھر سلیکشن کرتے ہیں ہم کرائٹیریا، جس میں ہم انسٹرکشنل مٹیریل کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم انسٹرکشنل مٹیریل کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کرائٹیریا کو دیکھیں. اب کون کون سے کرائٹیریا ہے؟ فرسٹ ہے اوتھینٹسٹی، یعنی کہ ہم دیکھیں کہ کتنا اوتھینٹک ورک ٹیچر ڈھونڈ کے لائی ہے. یعنی کہ جب ہم ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ ریڈ اور رائٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انہیں کیسے بتایا جائے کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے. سو ٹیچر جو ہوتی ہے وہ جو بھی مٹیریل یوز کرتی ہے وہ اوتھینٹک کرتی ہے، ریلیونٹ ٹو دا لرنر نیڈ اور انٹرسٹ. اپریشیٹنس، اب اس میں دیکھیں تو ٹیچر جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے لرنر لیول کو، پروفیشنسی اور لرننگ گولس کو. پھر کلیئرٹی آ گئی، مٹیریل کو کلیئر ہونا چاہیے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. ریلیونس، مٹیریل کو ریلیونٹ ہونا چاہیے لرنر کلچر بیک گراؤنڈ کے.
دین ہم اس میں کانٹیکس کی بات کرتے ہیں. اس میں کروشل کرائٹیریا اگر ہم دیکھیں نا تو وہ انسٹرکشنل مٹیریل ہوتا ہے. فار انسٹنس اگر دیکھا جائے تو ابھی کووڈ-19 آپ کو گزرا ہے پینڈیمک, اس میں جو ٹیچنگ تھا نا وہ ڈفرینٹ ٹاپک تھا. اب ڈفرینٹ ٹاپک ان ریلیٹڈ ٹو دا سچویشن, یعنی کہ اب یہ آؤٹ سائڈ آف دا کلاس روم تھا. لوگ لائک اس میں انسٹرکشن مٹیریل جو یوز ہو رہا تھا وہ نیڈ کو فلفل کر رہا تھا, اس میں کلچر بیک گراؤنڈ پایا جا رہا تھا. اب ٹیچر جو تھی وہ آن کمپیوٹر آ گئی, آن نیٹ آ گئی, تو ہوا کیا کہ اس نے مختلف تھراپی اسٹارٹ کی. اس نے پک سے مدد سے اور آسان کر دیا ٹیچنگ اسٹریٹجیز یوز کی, سمجھانا شروع ہو گئی آن لائن پروسیس. پھر جی ڈیزائننگ انسٹرکشن مٹیریل کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ انہانس کر سکے لرننگ لینگویج کو. اسے اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, لائک انٹریکٹیو لرننگ کو لے کر اگر ہم چلیں تو. کائنڈلی گائز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں, آپ لوگ بالکل نہیں کر رہے ہوتے, اور لائک بھی کیا کریں, ایسی دیکھ کے بھاگ مت جایا کریں. سو پورے دیکھا کریں اینڈ تک, سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آئے اور آپ کے اچھے سے پیپر ہو جائیں. کلاس روم جو ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ ہوتی ہے. انسٹرکشن مٹیریل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈیزائن کیے جائیں کہ وہ انکارپوریٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے, لائک اس میں موبائلز, ملٹی میڈیا مٹیریل, ٹیپ ریکارڈر, آن لائن ریسورسز ہونی چاہیے تاکہ بچہ اچھے سے اپنی نیڈ کو فلفل کر سکے. یوزنگ انسٹرکشن مٹیریل, اب جب ہم اس میں ورائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ آف دا کلاس روم انوالومنٹ آف دا پیرنٹس, جس میں ہوم ورک اسائنمنٹس اور انڈیپینڈنٹ اسٹڈی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو پیرنٹس کا کافی زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اب ٹیچر جو ہے وہ میتھ ہوم ورک اگر دے رہی ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں میں یہ کریں ٹیبلس کو ایٹ ہوم یا مارک کریں سائز آف دا روم ود دیئر پیرنٹس ہیلپ, تو وہ پیرنٹس کی ہیلپ سے ہی وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. ٹاپک 144 ہے آپ کے پاس لینگویج ڈیولپمنٹ تھرو ECE کیریکولم. ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن, یہ کیریکولم جو ہوتا ہے یہ ڈیزائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف چلڈرن کو پروموٹ کرتا ہے. اب جب ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف ڈومینز آ جاتے ہیں, اس میں لینگویج آ جاتی ہے, کمیونیکیشن اسکلز آ جاتے ہیں, اس میں مینٹل ڈیولپمنٹ آ گئی, آپ کی ایموشنل سوشل ڈیولپمنٹ بھی آ گئی. لینگویج رچ انوائرمنٹ, اب ECE کیریکولم جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے لینگویج رچ انوائرمنٹ کو, جو کہ جس میں مختلف مٹیریلس یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں ایکٹیویٹیز آ رہی ہوتی ہیں جو کہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں لینگویج ڈیولپمنٹ کو. فار ایگزامپل دیکھیے ورڈ بلڈنگ کمپٹیشنز ہو رہا ہوتا ہے جس میں ساؤنڈ سینٹینس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. دوسرے ایکٹیویٹیز یوز ہو رہی ہوتی ہیں جس میں لینگویج ڈیولپمنٹ کی کافی زیادہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. پھر ہے جی لینگویج رچ انوائرمنٹ. اب ٹیچر جو ہے اس میں پازیٹیو پرووائڈ کرتی ہے فیڈ بیک, اس میں انکریج کرتی ہے انوائرمنٹ کو جس کے اندر بچہ جو ہوتا ہے وہ لینگویج ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے. لینگویج ڈیولپمنٹ گول جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ECE کیریکولم جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایسے گولز کو جن کی وجہ سے بچہ جو ہوتا ہے وہ مائل اسٹونس کو اچیو کرتا ہے. ان گولز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپنگ فینومک اویئرنیس, ووکیبلری, گرامر, کمپریہنشن اسکلز آ گئے. پلے بیسڈ لرننگ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ECE کیریکولم کے اندر ایک اور امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے, یہ ایمفسائز کرتا ہے پلے بیسڈ لرننگ کو, کہ پلے بیسڈ لرننگ جو ہے یہ کرٹیکل کمپوننٹ ہے لینگویج ڈیولپمنٹ کے اندر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انٹیگریٹڈ کیریکولم یہ ایک اور امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے جس کے اندر ہم گلوبل شفٹ کرتے ہیں اوور دا پاسٹ 2000 ایئرس. جب ہم نے دیکھا کہ کانٹینٹ بیسڈ لرننگ چل رہی تھی تو ہم نے اسے شفٹ کیا گلوبلی ٹو کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن ایٹ پرائمری لیول. یہ جو شفٹ تھی یہ اپڈیٹڈ کیریکولا کے حساب سے چلی جس میں سبجیکٹس جو تھے وہ انٹرکنیکٹ اور انٹیگریٹڈ تھے. پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1979 کی پالیسی تھی جس میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ انٹیگریٹڈ کیریکولم اپروچ ہے کیا, یا یوں کہہ لیں کہ 1979 کے آئین کے اندر سب سے پہلے اس اپروچ کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اب اس میں کیا کیا باتیں کی گئی تھیں, کوگنیٹو, سوشل ایموشن افیکٹو, فزیکل ڈیولپمنٹ. فردر ہمارے پاس آتی ہے بلوم ٹیکسانومی. بلوم ٹیکسانومی جو ہے یہ کیٹیگرائز کی جاتی ہے 3 ڈومینس کے اندر, کوگنیٹو, افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر. اب کوگنیٹو ڈومین جو ہوتا ہے یہ فوکس کرتا ہے تھنکنگ پروسیس کے اوپر, افیکٹو ڈومین جو ہوتا ہے یہ ایموشنز اور ایٹیٹیوڈ پہ بات کرتا ہے, اور سائیکو موٹر ڈومین جو ہوتا ہے یہ فزیکل اسکلز اور موومنٹ کی بات کرتا ہے.
انکلوسیو اپروچ. انکلوسیو اپروچ جو ہے یہ اس میں ہم بات کرتے ہیں ٹپیکل اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ ود اسپیشل نیڈس اور ڈسیبلٹیز. ان ساروں کی ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ کلاس روم کے اندر آپ کے پاس مختلف ورائٹیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی. لائک کچھ ٹپیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس ذرا شارٹر آئی کی ہوتی ہے. لائک اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. اب جو ایزی کیریکولم ہوتا ہے وہ پروموٹ کرتا ہے انکلوسیو اپروچ کو، تاکہ ٹو لینگویج ڈیولپمنٹ، تاکہ بچے جو ہیں وہ ریکگنائز کر سکیں ڈفرینٹ لینگویج بیک گراؤنڈس کو، لائک اپنی ایبلٹیز کو، نیڈس کو. ٹیچر جو ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے سپورٹس کو. اب وہ کیسے ٹیچر سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے، پریکٹس کروائے گی وہ کریٹنگ این انکلوسیو culture involve establishing value that respect, prefer and honor the value of others. اب اس میں ہم ایوالو کرتے ہیں انکلوسیو پریکٹسز کو، جس کے اندر ہم فاسٹنگ اینڈ ٹرسٹ کو لینگویج ڈیولپمنٹ کے اندر انٹیل کر رہے ہوتے ہیں، ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہو. اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ بینیفٹس اس میں ہیں برانڈ اینڈ ریپوٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، کوالٹی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، انکریز ٹیچنگ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، کاسٹ اور ٹائم ایفیشنسیز ہو رہے ہوتے ہیں، ایشورنس اور اکاؤنٹیبلٹی ہو رہا ہوتا ہے. ٹاپک 145 ہے آپ کے پاس، واٹ از کیریکولم. اب اتنا ہم نے کیریکولم بات کی، تو اب ہم پہنچے کہ کیریکولم ہے کیا. کیریکولم انکارپوریٹ کرتے ہیں ہر آرگنائز پلانڈ ایکٹیویٹیز کو. اب یہ پلانڈ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یہ بائی اسکول کی جا رہی ہوتی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسائڈ اسکول اور آؤٹ سائڈ اسکول جو ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پری ڈٹرمنڈ گول اچیو کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ کیریکولم ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ میٹر کی، جنہیں ہم نون ایز منہاج ان عربک اور رن وے ان گریک. تو اس میں اس کے اپنی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں. اب ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر دیکھیں تو بگننگ اسٹیج سے ہم نے بات کی کہ وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایزی کیریکولم جو ہے یہ بیسیکلی ریفر کرتا ہے ایجوکیشن پروگرام کو، جو کہ ڈیزائن کیا جاتا ہے ینگ چلڈرن کے لیے، جس میں ہم بات کرتے ہیں یوزلی فرام برتھ ٹو 8 ایئر ایج. یعنی ای سی ای جو ہے وہ 8 سال کے بچے کی عمر کی تک آپ کے ایجوکیشن کو ہیلپ کرتا ہے. اس کا ایم کیا ہے کہ یہ پروموٹ کرتا ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو. اس میں وہ انکلوڈ کرتا ہے فزیکل، کوگنیٹو، سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ کو. فردر آپ کے پاس 5 اسٹیپس آ جاتے ہیں. اب وہ 5 اسٹیپ کیا ہیں جس کے اندر ہم ارلی چائلڈہڈ کیریکولم ماڈل کو لے کے چلتے ہیں. لائک اس میں فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں سیٹنگ اپ مٹیریل اینڈ ارینجنگ دا کلاس روم. سیکنڈ اسٹیپ پہ ہم بات کرتے ہیں امپلیمنٹنگ ٹیچر پریکٹسز. تھرڈ اسٹیپ میں ہم اپلائی کرتے ہیں تھیوریز کو سچ ایز کوگنیٹیوزم. اب یہ جو تھیوری ہے یہ ایمفیسائز کرتی ہے چلڈرن ڈیولپ نالج تھرو دیئر اون ایکسپیرئنس. یہ کوگنیٹو تھیوری ہے آپ کے پاس کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی نالج کو اپنے ایکسپیرئنس سے ڈیولپ کرتا ہے. فورتھ اسٹیپ جو ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں فلاسفی کی، اور لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں گائیڈ آرگنائزیشن انسٹرکشن کی. یہ آپ کے پاس یہ ڈائیگرام ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے اسٹیبلش کیا مٹیریل کون سا ہے، پھر ہم نے سجیسٹ کی ٹیچنگ کی پریکٹسز کو، تھرڈ پہ ہم تھیوریز بیس پہ آئے، فورتھ پہ ہم ڈیفائن کیا ٹیچنگ فلاسفی کو، اور ففتھ پہ ہم نے ڈائریکشن فار آرگنائزنگ مٹیریل کی بات کی. 46 آپ کے پاس آ رہا ہے 146 جس میں کیریکولم کریٹک اور کنسٹرکشن کی بات ہوتی ہے. کیریکولم کریشن اور کنسٹرکشن جو ہوتا ہے اس میں سیمینٹک اور پرپسفل پروسیس پایا جاتا ہے، جس میں آپ ڈیزائن اور ڈیولپ کرتے ہو کیریکولم کو. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. فرسٹ ہے آبجیکٹیو، سیکنڈ ہے کانٹینٹ، تھرڈ واز ٹیچنگ میتھڈ اینڈ فورتھ واز ایولیوشن. اب یہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ کیریکولم میں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس پروسیس کو اسینشیل کرنے کے لیے آپ انشور کرتے ہو کہ کیریکولم جو ہے وہ میٹ کر رہا ہے ڈیزائر نیڈ. پھر اب ہمارے پاس دو آگے سبجیکٹ سینٹرڈ ڈیزائن. سبجیکٹ ڈیزائن کیا ہونا چاہیے؟ ہر لیول کو اسٹرکچر کیا جانا چاہیے. ٹیچنگ دیم اکارڈنگلی. ڈسپلن ڈیزائن، اب اس میں فوکس کیا جائے آرگنائزنگ کانٹینٹ کو ود اسپیسیفک ڈسپلن. براڈ فیڈ ڈیزائن، اس میں ہم ایڈریس کرتے ہیں کیریکولم کو ایٹ اے براڈر مور کمپریہنسو لیول. پھر ایک اور ریلیٹڈ ڈیزائن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ سبجیکٹ. پروسیس ڈیزائن، پروسیس ڈیزائن کے اندر ہم ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں پروسیجرس کو اور پروسیس بیسڈ لرننگ کو. لرنر سینٹر ڈیزائن، چوائس سینٹر ڈیزائن ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم فوکس کرتے ہیں کہ بچے کی نیڈ اور انٹرسٹ کیا ہے.
ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو یہ لرننگ کو بیس کرتا ہے ایکسپیرینس آف دا چلڈرن. اور رومانٹک ڈیزائن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم انوالو کر رہے ہوتے ہیں ریپڈ اور سگنیفیکنٹ چینجز اسٹوڈنٹ ایکشنز اور بیہیویئر کے اندر. پھر آپ کے پاس فیمنسٹک ڈیزائن، اس میں ہم ایمفسائز کرتے ہیں نیڈ، انٹرسٹ اور ہیومن بیہیویئر کو. تھرڈ آپ کے پاس آتا ہے پرابلم سینٹرڈ ڈیزائن. لائف سچویشن ڈیزائن اس میں آ رہا ہوتا ہے، فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے ٹیچنگ اسٹوڈنٹس کو لائف کے تھرو پریکٹیکل سچویشن. کور ڈیزائن اس میں اسینشیل اور فنڈامنٹل ہوتا ہے نیچر کے اندر. سوشل پرابلم ریکنسٹرکشن ڈیزائن یہ امیرکن تھیوری آف فلاسفی ہے، جان ڈیوی فلاسفی، اس کے نزدیک جو تھا کہ جو ایجوکیشن ہے کہ سوشل نیڈ ہے اور فنکشن بھی ہے. اگر پرابلم سینٹر ڈیزائن کی لرننگ کی بات کی جائے تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹیو ہوتے ہیں اور پرابلم بیسڈ لرننگ اپروچز کو کریکلم کے اندر لے کے آتے ہیں. پھر آپ کے پاس ہے نیڈ اسیسمنٹ. اب یہ فرسٹ اسٹیپ ہے جس کے اندر ہم کریکلم کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے نیڈس اسیسمنٹ. اس میں ہم کریکلم کریشن کر رہے ہوتے ہیں، دین اس کی کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کریکلم کریشن ہوتا ہے جس میں ہم اسیس کرتے ہیں نیڈ آف دا لرنر اکارڈنگ ٹو دیئر ایج. اس میں مائی اسٹونز جو ہوتے ہیں وہ گروتھ اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں. سیٹنگ لرننگ آبجیکٹیو جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، اس میں ہم اسٹیبلش کرتے ہیں لرننگ آبجیکٹیو کو جو کہ الائن کرتا ہے نیڈ آف دا لرنر اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے. پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں کریکلم کو. اب یہ جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ لرننگ آبجیکٹیو بیسڈ ہوتا ہے. اس میں اپریشیٹ کنٹینٹ انسٹرکشن اسٹریٹجیز کو لیا جاتا ہے. امپلیمنٹیشن آف کریکلم، اس میں کریکلم کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اسکولز اور ٹیچرز کو رسپانسبل کیا جا رہا ہوتا ہے پریکٹس ان کلاس روم کے اندر. ایولیوشن آف کریکلم کی بات کی جائے تو ایولیوشن جو ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں ہم اسیس کر رہتے ہیں افیکٹو آف دا کریکلم ہائر achieving the learning objective. What is output or what is the learning input. کریکولم ریویژن، اس میں ہم دیکھا جاتا ہے کہ کریکولم ریویژن جو ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے کریکولم کے لیے. کریکولم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپڈیٹڈ ریگولرلی نہیں ہوتا. سو بچے کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں لائک ہم اب کہہ سکتے ہو کہ آپ اب وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ بچے جو ہوتے ہیں آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، وہ اچھے سے پڑھ نہیں سکتے، تو یہ کنٹری اور سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ٹاپک 147 ہے آپ کے پاس کریکولم آرگنائزیشن. کریکولم آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم سیکوینس کرتے ہیں کریکولم کو. کریکولم آرگنائزیشن ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر ارینجمنٹ اور پلاننگ آف ویریس کمپوننٹ کو ریفر کرتی ہے، جس میں کریکولم جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اس میں اپریشیٹ اور ریلیونٹ ہوتا ہے یہ کریکولم. دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ ڈائیگرام تھی. اب ہم تھوڑا سا اسے انکریز کر لیتے ہیں، مطلب آرچ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ کے پاس دیکھیں میرے پاس ہینڈ نہیں ہوتے. میں جیسی ویڈیو بناتی ہوں نا تھوڑا پرابلم آ گیا. میں ویڈیوز بناتی ہوں، دیکھیں میرا ابھی لیپ ٹاپ پرابلم کریٹ کر رہا ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ میں ویڈیو سیریز جیسی کمپلیٹ کی میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں تو میرے پاس نہیں ہوتے. اب یہ جی آپ کے پاس اور ہے کریکولم آرگنائزیشن. ہاریزونٹل آرگنائزیشن ہو رہا ہے، ورٹیکل آرگنائزیشن. دو آرگنائزیشنز ہیں. ہاریزونٹل میں کیا ہے؟ اسکوپ ہے، انٹیگریشن ہے. ورٹیکل میں کیا ہے؟ کنٹینیوٹی ہے اور سیکوینس ہے. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. میرا تھوڑا ایشو کریٹ کر رہا ہے. تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.